اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کی سیکیورٹی پر مامور 12 امریکی فوجی ان کی زندگی کے بہترین دوست تو نہ تھے، تاہم وہ ان کے آخری ایام میں بہترین ساتھی رہے۔ یہ 551 ملٹری پولیس کمپنیوں سے منتخب ہوئے تھے اور انہیں سپر 12 کہا جاتا ہے۔ ان محافظوں میں سے ایک بارڈن ویرپر تھے، جنہوں نے دی پرزنر ان ہز پیلس کتاب لکھی، جس میں انہوں نے صدام حسین کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں لکھا۔ بارڈن ویرپر کا کہنا ہے کہ جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کے سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام محافظوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنے ایک ساتھی کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کے مصنف بارڈن نے لکھا کہ ہم نے صدام کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا، ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدام اپنے آخری دنوں میں اپنی قیمتی ایکسرسائز بائک، جسے وہ پونی کہتے تھے، پر بھی بیٹھا کرتے تھے۔ وہ میٹھا کھانے کے بہت شوقین تھے اور ہر وقت انہیں منفرد کھانے کا دل کرتا رہتا۔ بارڈن ویرپر کہتے ہیں کہ آخری ایام میں صدام کا دوسروں کے ساتھ رویہ بہت نرم تھا اور انہوں نے یہ تاثر نہیں چھوڑا کہ وہ بہت ظالم حکمران تھے۔ صدام کو سگار پینے کا بہت شوق تھا، جسے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انہیں سگار کا استعمال فیڈل کاسٹرو نے سکھایا تھا۔ انہیں باغبانی کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ اپنے قید خانے کے گرد موجود بکھری ہوئی جھاڑیوں کو خوبصورت پھولوں کے طور پر لیتے تھے۔ صدام اپنی خوراک کے حوالے سے بھی بہت حساس تھے۔ ناشتے میں پہلے آملیٹ اور پھر تازہ پھل کھاتے، لیکن اگر آملیٹ کہیں سے بھی ٹوٹ جاتا تو وہ اسے کھانے سے انکار کر دیتے۔ بارڈن ویرپر کہتے ہیں کہ صدام نے ایک بار اپنے بیٹے کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا۔ ایک دن صدام کے بیٹے ادے کی پارٹی میں بہت سے لوگ زخمی اور ہلاک ہو گئے۔ صدام نے غصے میں حکم دیا کہ ادے کی تمام گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے۔ صدام کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تمام قیمتی گاڑیوں، جن میں فراری اور پورشے بھی شامل تھیں، کو جلائے جانے کے مناظر دیکھے۔ ایک بار ایک امریکی سپاہی جو کہ صدام کی حفاظت پر مامور تھے، انہیں اپنے بھائی کی موت کے بارے میں بتایا تو جواب میں صدام نے کہا کہ تم مجھے آج سے اپنا بھائی سمجھو۔ انہوں نے ایک دوسرے محافظ سے کہا کہ اگر مجھے میرے اپنے پیسے کو استعمال کرنے کی اجازت ملے تو میں تمہارے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ایک شب ہم نے دیکھا کہ ایک 20 سالہ سپاہی ڈوسن اپنے سائز سے بڑا سوٹ پہن کر گھوم رہا تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ اس نے صدام حسین کی جانب سے تحفے میں دیا گیا سوٹ پہن رکھا تھا۔ بارڈ نورپر لکھتے ہیں کہ ہم بہت دن تک اس سپاہی کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن اس نے پھر بھی سوٹ پہنے رکھا اور جب وہ چلتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ وہ فیشن شو میں کیٹ واک کر رہا ہے۔ اگرچہ صدام کے محافظوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کے قریب نہ جائیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا محافظوں کی صدام سے دوستی بڑھتی گئی۔ مقدمے کے دوران صدام حسین کو 2 جیلوں میں رکھا گیا تھا۔ پہلی جیل بغداد میں موجود انٹرنیشنل ٹریبونل کا تہہ خانہ اور دوسری شمالی بغداد میں موجود ان کا محل تھی۔ یہ محل ایک جزیرے پر تھا جس تک پہنچنے کے لیے پل کا استعمال کیا جاتا۔ بارڈن ویرپر کہتے ہیں کہ ہم نے صدام کو اس سے زیادہ نہیں دیا جس کے وہ حقدار تھے، لیکن ہم نے کبھی بھی ان کی تضحیق نہیں کی۔ سٹیو اور کرس سمیت دیگر محافظوں نے سٹور روم کو صدام کا دفتر بنانے کی کوشش کی اور منصوبہ یہ تھا کہ صدام کو سرپرائز دیا جائے۔ سٹور روم میں پڑے سامان سے چمڑے کی ایک کرسی اور ایک چھوٹی سی میز کو نکالا اور میز پر ایک چھوٹا سا جھنڈا رکھ دیا گیا۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم آفس کا ایک ماحول پیدا کر سکیں۔ اور جیسے ہی صدام کمرے میں داخل ہوئے، ایک سپاہی نے میز کی گرد صاف کرنی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر صدام اونچی آواز میں ہنسنے لگے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کی سیکیورٹی پر مامور سپاہی ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے صدام عدالت میں موجود ہیں۔ بارڈن ویرپر کہتے ہیں کہ سپاہیوں کی یہی کوشش تھی کہ صدام کو خوش کیا جائے۔ جواب میں صدام بھی ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے اور ماحول کو خوشگوار رکھتے تھے۔ بہت سے سپاہیوں نے بعد میں بارڈن ویرپر سے کہا کہ انہیں اس بات پر پورا یقین تھا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا تو صدام ان کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ بھی نہ کرتے۔ جب بھی صدام کو موقع ملتا تھا تو وہ سپاہیوں سے پوچھتے تھے کہ ان کے خاندان کی حفاظت کون کرتا ہے۔ 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو صبح 3 بجے اٹھایا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ انہیں کچھ ہی دیر میں پھانسی دے دی جائے گی۔ وہ خاموشی سے جا کر نہائے اور پھانسی کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ اپنی پھانسی سے کچھ ہی دیر پہلے صدام نے ایک امریکی فوجی سٹیو کو باہر بلایا اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی اسے دے دی۔ اب بھی جارجیا میں سٹیو کے گھر میں وہ گھڑی محفوظ ہے اور اس کی ٹک ٹک سنائی دیتی ہے۔ سٹیو نے یہ بھی بتایا کہ صدام حسین نے ایک پہرے دار سے بڑا گرم کوٹ طلب کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سردی سے کپکپاتی حالت میں نمودار ہو اور اس کے عوام یہ گمان کر لیں کہ ان کا سابق صدر موت سے خوف زدہ ہے۔
स्टीव के मुताबिक सदाम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में सुकून से सरशार थे और उनके होंठों पर मुस्कुराहट छाई हुई थी। स्टीव ने बताया कि सदाम हुसैन ने अपनी पसंद का नाश्ता तलब किया और उसके बाद वजू करके नमाज फजर अदा की। फिर वो फांसी के फैसले पर अमल दरामद के इंतजार में अपने बिस्तर पर बैठकर कुरान करीम की तिलावत करने लगे। स्टीव के मुताबिक अदालत में मौजूद अफराद सदाम की मुस्कुराहट से बहुत ज्यादा खौफ महसूस कर रहे थे और मौत का सामना करते हुए सदाम के इंतहाई सुकून के सबब उन लोगों का गुमान था कि अनकरीब कोई बम धमाका कर दिया जाएगा। स्टीव ने खास तौर पर बताया कि सदाम हुसैन मुस्कुराता रहा यहाँ तक कि कलमा शहादत दोहराते हुए दुनिया से रुखसत हो गया। साबिक इराकी सदर की यह मुस्कुराहट उसकी मौत के बाद भी एक पहेली बनी हुई है। उस किताब का सबसे हैरान कुन हिस्सा वो है जिसमें बताया गया कि अमेरिका का दुश्मन समझे जाने वाले सद्दाम की मौत पर सिपाही बहुत ज्यादा गमगीन हुए। उन सिपाहियों में शामिल एडम ने बार्डन वेरपर को बताया कि जब सद्दाम को फांसी दे दी गई, हमें लगा हमने उसे धोखा दिया है। हम खुद को कातिल तस्वर करते थे। हमें लगा जैसे हमने एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया है जो हमारे बहुत करीब था। जब सद्दाम को फांसी दे दी गई और उनकी लाश को बाहर लाया गया तो बाहर मौजूद हजूम में शामिल लोगों ने उन पर थूकना शुरू कर दिया। बार्डन वेरपर लिखते हैं 12 में से एक ने कोशिश की कि वो हजूम को ऐसा करने से रोके, तहम उनके साथियों ने उसे वापस खींच लिया। एक सिपाही स्टीव ने इसके बाद अमेरिकी फौज से इस्तीफा दे दिया। स्टीव के मुताबिक उन्हें कहा गया था कि वो सद्दाम की लाश की बेहुरमती करने वालों से ना उलझें। अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने खुद साबिक इराकी सदर की लाश को एक फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए बगदाद से शिमाली शहर तकरीत में मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। सद्दाम के कबीले अबू नसर के सरबरा शेख मनाफ के पास लाश की वसूली से मुतल्लक एक दस्तखत शुदा खत भी मौजूद है। उसमें उन्होंने इस बात से भी इत्तेफाक किया था कि मैयत की बिला ताहीर तदफीन कर दी जाएगी। इसके बाद से हर साल 28 अप्रैल को सद्दाम हुसैन की कब्र पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद की आमद होती है। ये उनकी सालगिरह का दिन है और इस रोज वहां आने वालों में स्कूल के बच्चे भी शामिल होते हैं। बाद में उनके मकबरे को अल-हश्द अल-शबी ने एक फजाई हमले में मस्मार कर दिया। अल-हश्द अल-शबी को इस इलाके को दाइश से पाक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बहुत से लोगों का ख्याल है कि सद्दाम हुसैन का मकबरा खुला हुआ था। बाज का कहना है कि उनकी बेटी हाला एक निजी तैयारे में सवार होकर तकरीत आई थी और वो अपने वालिद की बाकियात को वहां से उर्दन साथ ले गईं। डेली मॉनिटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जामिया के एक प्रोफेसर का कहना है कि ये नामुमकिन है। उन्होंने अपनी शिनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि हाला कभी इराक वापस नहीं आई हैं। ये हो सकता है कि सद्दाम हुसैन की बाकियात को किसी खुफिया जगह पर मुंतकिल कर दिया गया हो, लेकिन कोई नहीं जानता कि किसने ये काम किया है और लाश को कहां मुंतकिल किया गया। ये भी मुमकिन है कि सद्दाम हुसैन के मकबरे के साथ वही मामला पेश आया हो जो उनके वालिद की कब्र के साथ पेश आया था। उनके वालिद की कब्र को नामालूम अफराद ने धमाके से उड़ा दिया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि इराक में बाज लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो अब तक ये यकीन रखते हैं कि सद्दाम हुसैन जिंदा हैं और वो मसलूब नहीं हुए थे। उनमें बगदाद के एक मकीन अबू समर भी हैं। उनका ख्याल है कि सद्दाम हुसैन मरे नहीं बल्कि उनके किसी हमशक्ल को फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह के मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।